جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا میں ظلم ہی ظلم چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ ظلم کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ مکے کی سرزمین پہ ایسا ظلم ہوتا تھا کہ باپ کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا، ماں کی گلے میں رسی ڈال کر کے بازار میں لے جا کر کے نیلام کر دیا جاتا تھا۔ بیٹے پیدا ہوتے تھے تو ماؤں کی گود میں بیٹوں کو شراب پلائی جاتی تھی، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ میں بدکاریاں کی جاتی تھی، زناکاری عام سمجھی جاتی تھی، زنا کو کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، کسی پر ظلم کرنا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، جھوٹ بولنا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، زنا کرنا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، غیبت کرنا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، جوا کھیلنا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، چوری کرنا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو مکے کی سرزمین پہ نہ ہوتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میرے نبی کے آنے سے پہلے ایسا ظلم کوئی سا نہ تھا جو دنیا میں مکے کی سرزمین پر نہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب میرے نبی کے آنے کا وقت آیا، اس سے پہلے دنیا میں جب ظلم بڑھ رہا تھا، جب دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا تھا، ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی، بدکاریوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا نہیں تھی، چوری کرنے کی کوئی انتہا نہیں تھی، غیبت کرنے کی کوئی انتہا نہیں تھی، ڈاکہ ڈالنے کی کوئی انتہا نہیں تھی، زنا کرنے کی کوئی انتہا نہیں تھی، شراب پینے کی کوئی انتہا نہیں تھی، جوا کھیلنے کی کوئی انتہا نہیں تھی، ہر ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی، ماں باپ کو ستانے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک باپ اپنی بیٹی کو لیتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیٹی کو تیار کر دیا جائے۔ جب وہ بیٹی کو تیار کرتی ہے اس کی ماں جب اس کو سجا سوار کر کے تیار کر دیتی ہے، کیونکہ مکے کا دستور یہ تھا کہ جب بیٹے پیدا ہوتے تھے تو بیٹوں کو ماؤں کی گود میں شراب پلائی جاتی تھی، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زمین کے گڈھے کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زمین کی مٹی میں زندہ دبا دیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ۔ لیکن ایک باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو سجا سوار کر کے تیار کر دیا جائے۔ جب ماں نے بیٹی کو تیار کر دیا، وہ باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے ریت کی زمین پر لے کر کے جاتا ہے، اور وہاں وہ زمین کے گڈھے کو کھودنے لگتا ہے، وہاں پر قبر تیار کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل دہل جاتا ہے جب بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ماؤں کا دل دہل جاتا ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے جب اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن جب بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر کے وہ باپ چلنے لگا، جب ریت کی سرزمین پر پہنچتا ہے، وہ گڈھا تیار کرنے لگتا ہے، ماں بھی پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ وہ جھاڑی میں چھپ کر کے دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا ہے، گڈھے میں دبانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب باپ نے گڈھے کو تیار کر لیا، قبر کو کھود کر کے تیار کر لیا، اب وہ جو ہے وہ بیٹی جو دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا جان اتنی محنت کر رہے ہیں، گڈھا تیار کر رہے ہیں، تو دیکھو تو صحیح بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے ننھے ہاتھوں سے ریت کو ہٹانا شروع کیا۔ بابا جان آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی نے ننھے ہاتھوں سے اس ریت کو ہٹانا شروع کیا۔ اللہ اللہ۔ لیکن وہ بیٹی کہاں جانتی تھی کہ جس گڈھے کو وہ خود تیار کر رہی ہے، اس گڈھے میں وہ خود دفن ہونے والی ہے، اس گڈھے میں وہ خود دفن ہونے والی ہے، اسی ریت کے نیچے وہ دبنے والی ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن وہ باپ کتنا بڑا ظالم تھا، وہ کیا ظالم تھا، زمانے کا دستور یہی تھا، مکے کی سرزمین پر دستور یہی تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس باپ نے جب
گڈھے کو تیار کر لیا، بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس نے گڈھے کے اندر ڈال دیا۔ جب اس نے گڈھے کے اندر ڈالا، پھاوڑے سے وہ مٹی کو ڈالنے لگ گیا، ریت کو ڈالنے لگ گیا۔ جب ریت اس کے سینے تک پہنچی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے او بابا جان یہ تو بتاؤ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ او بابا جان ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہیں کون سی تکلیف پہنچائی ہے؟ او بابا جان ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہیں کون سی پریشانی پہنچائی ہے؟ او بابا جان مجھے کیوں زندہ دفنا رہے ہو؟ او بابا جان کیا تمہیں اپنی بیٹی پہ ترس نہیں آتا؟ او بابا جان کیا تمہیں اپنی بیٹی کے سکون کو دیکھ کر کے تمہارا دل بے قرار نہیں ہوتا؟ تمہارا دل بے چین نہیں ہوتا؟ کیا تم اپنی بیٹی کو یوں ہی دفنا دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیٹی عرض کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن باپ کے دل پہ کوئی اثر نہ پڑ رہا تھا۔ باپ کا دل بے قرار نہیں ہو رہا تھا، باپ کا دل پتھر ہو چکا تھا، کیونکہ زمانے کا دستور یہی تھا، مکے کی سرزمین پر دستور یہی تھا۔ وہ بیٹی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس باپ کے دل پر کوئی اثر نہ پڑ رہا تھا۔ اللہ اللہ، لیکن وہ بیٹی کہتی جا رہی تھی او بابا جان اب میں تم سے پیسے بھی نہیں مانگوں گی، مجھے زندہ دفن مت کرو۔ اے بابا جان میں تم سے کھلونے کے لیے بھی نہیں کہوں گی، اے بابا جان میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گی کہ تم مجھے کہیں گھومنے کے لے کر کے جاؤ، اے بابا جان میں تم سے یہ بھی نہ کہوں گی کہ تم مجھے کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے لا کر دو، اے بابا جان بس تم مجھے زندہ دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن باپ کے دل پر کوئی اثر نہ پڑ رہا تھا۔ اللہ اللہ، وہ بیٹی اس بیٹی کے گردن کی جانب جب گردن تک مٹی پہنچتی ہے، میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ میں تمہاری اکلوتی بیٹی ہوں اور مجھے ہی تم زمین کے اندر دفن کر رہے ہو، ریت کے اندر دبا رہے ہو۔ او بابا جان اب مجھے دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن باپ نے ایک نہ سنی، بیٹی کی ایک نہ سنی، چیختی رہی، چلاتی رہی، ایک نہ سنی بیٹی کی۔ اللہ اللہ، وہ بیٹی چلاتی رہی، لیکن باپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اب باپ مٹی ڈالتا جا رہا تھا، ڈالتا جا رہا تھا، ڈالتا جا رہا تھا، ریت کو ڈالتا جا رہا تھا۔ اب جب بیٹی کا چہرہ بھی ڈھک چکا تھا، آنکھیں بھی ڈھک چکی تھی، پورا سر ڈھک چکا تھا، اب پورا جسم ڈھک چکا تھا، جب وہ گڈھے کے اندر بالکل بند ہو چکی تھی، قبر کے اندر باپ نے دبا دیا تھا۔ اب باپ بیٹی کو دبا کر کے چلا جاتا ہے۔ اب ماں جو جھاڑیوں سے چھپ کر کے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوا کرتا ہے، اگر بیٹا گر جایا کرتا ہے، اگر اولاد ذرا سی ٹھوکر لگ کر کے گر جاتی ہے تو ماں کا دل دہل جاتا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، اس کا سکون بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد کے چوٹ لگنے پر ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب وہ ماں اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہوئے، دفن ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب باپ دفنا کر کے چلا جاتا ہے، وہ ماں جھاڑی سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ آتی ہے قبر کے پاس میں، جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانا شروع کرتی ہے، ریت کو ہٹانا شروع کرتی ہے۔ جیسے ہی آدھی ریت ہٹی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ ہے جو حرکت نہیں کر رہا ہے۔ اس کا دل اور بے قرار ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ تیزی کے ساتھ میں ریت کو ہٹانا شروع کرتی ہے۔ جب اس نے ریت کو تیزی کے ساتھ میں ہٹانا شروع کیا ہے، اللہ اللہ، جیسے ہی دیکھا کہ سر نظر آیا، چہرہ بھی نظر آیا، اب اور تیزی کے ساتھ میں اس نے ریت کو ہٹانا شروع کیا۔ ذرا توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے سماعت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن سنو سنو، جب اس ماں نے ریت کو ہٹانا شروع کیا، اس کی بیٹی کا جسم نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی کے اندر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے، اس بیٹی کے اندر کوئی جان موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنے سینے سے لگایا، اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، دیکھا تو بیٹی بے ہوش تھی، اب ہوش میں آ گئی تھی۔ منہ پر پانی کا چھینٹا مارنے کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیٹی نے عرض کیا تھا اے ماں مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے زندہ دفن کیوں کیا گیا تھا؟ میرے باپ نے مجھے زندہ دفن کیوں کر دیا تھا؟ مٹی کے اندر کیوں دبا دیا تھا؟ مجھے زندہ کیوں دبا دیا تھا؟ ریت کے اندر کیوں پھینک دیا تھا؟ اے امی جان ذرا آپ کچھ بتائیں گے؟ ماں نے کہا تھا اے بیٹی اب میں تجھ سے کیا بتا سکتی ہوں، زمانے کا دستور یہی ہے، مکے کی سرزمین پر دستور یہی ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس ماں کا دل بے قرار ہو رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، لیکن اب اس ماں سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور اٹھا کر کے عرض کرتی ہے اے مولا ظلم کی انتہا بڑھ رہی ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، مولا اب کسی ایسے کو بھیج دے جو زندہ بیٹیوں کو دفن ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، اے میرے مولا، اے مالک پروردگار عالم، اے مولا تو اب کسی ایسے
को भेज दे जो जिंदा दफन होने वाली बेटियों को बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी आवाज, उसकी दुआ अर्शे इलाही से जाकर के टकराती है और रब की बारगाह में जाकर के टकराती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहमद मुख्तार को दुनिया में भेज देता है और जब अपने महबूब को भेजता है और मुस्तफा कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में आकर के इरशाद फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, और बेटियों को जिंदा दफन करने वालों सुनो सुनो, अब बेटियों को जिंदा दफन ना किया जाएगा, अब माँ बाप पर जुल्म ना किया जाएगा, अब बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन ना किया जाएगा। सुनो सुनो, अगर किसी के घर में बेटी पैदा होगी और वो बेटियों को अपनी परवरिश करके अच्छी तालीमात दे करके अच्छे अदब व एहतराम के साथ में पाल पोस करके बड़ा कर देगा और उसको ब्याह करके दूसरे घर में अदब व एहतराम के साथ में खुशी खुशी रजामंदी के साथ में वो दूसरे घर में भेज देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया में भी मदद फरमाएगा और आखिरत में भी मदद फरमाएगा। Glory.